اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آپ تمام ناظرین کو ممبرز پینل کی جانب سے اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ہماری آج کی اس بیٹھک کا ایک خاص مقصد ہے، اور وہ مقصد کچھ دیر بعد ہم اپنی باتوں کے ذریعے واضح کریں گے۔ خواتین معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہوتی ہیں، اور یہ وہ پلر ہے کہ جس کی وجہ سے نسلیں پروان چڑھتی ہیں۔ اسی لیے خواتین کے اس اہم ترین کردار کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ وومن کاؤنسلرز کیا کرتی ہیں، کیا کر سکتی ہیں، کیسے معاشرے کو اور کمیونٹی کو بینیفٹ دینے کے لیے کیا اقدامات کریں گی، کیا ذہن میں پلانز لے کر آئی ہیں، الیکشن کے بعد آنے والے دنوں میں عورتوں کے لیے کیا کیا بدلے گا، ان تمام چیزوں پر آج ہم کچھ تبادلہ خیال کریں گے، ہلکی پھلکی گفتگو کریں گے، اور یقیناً اپنی باتوں سے ہم یہ کوشش کریں گے کہ ہم آپ پر کچھ واضح کر سکیں، اور امید کریں گے کہ آپ ہماری باتوں کی، ہماری آئیڈیالوجیز کی اور ہمارے پلانز کی تائید کرتے ہوئے آگے ہمارا ضرور ساتھ دیں گے۔ اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے میں آپ کا تعارف اپنی تمام مہمان خواتین سے کرواتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی مہمان خواتین کے تعارف کی جانب بڑھوں، میں تھوڑا سا اپنا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتی چلوں، کیونکہ میں بھی اس سارے پروسیس کا حصہ ہوں۔ میرا نام رضوانہ عباس ہے۔ تعلیم کے شعبے سے میری وابستگی ہے پچھلے تقریباً 27 سالوں سے۔ مختلف تعلیمی اداروں میں میں نے ایز اے اسکول ٹیچر، ایز اے ڈپارٹمنٹ ہیڈ، ایز اے وائس پرنسپل کام کیا، اور اس وقت میں کالج لیکچرار کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہوں۔ جماعت سے وابستگی 2009 سے میری الحمدللہ جماعت کے مختلف پروگرامز کے حوالے سے، مختلف کاموں کے حوالے سے وابستگی رہی ہے۔ مختلف افراد کے ساتھ مل کر کام کیا، دینی پروگرامز کے حوالے سے بھی، جشن کے حوالے سے بھی، اور مختلف الیکشن کی سرگرمیاں، اور یہ ساری چیزیں ملا کر جو ہے وہ ایک کمبینیشن آف ورک ہے جو میں نے الحمدللہ اب تک انجام دیا ہے۔ کچھ اپنے تجربے کی بنا پر اور کچھ آنے والے لوگوں سے سیکھنے کی بنا پر انشاءاللہ ہم یہ سفر آگے بھی جاری رکھیں گے۔ اب میں چلتی ہوں اپنے مہمانوں کی جانب۔ کہتے ہیں تجربے کا کوئی مول نہیں ہوتا، اور تجربہ ہم سب کو اپنے سائے میں لے کر چلتا ہے۔ اسی لیے میں اپنے تعارف کی ابتدا ایک ایسی مہمان خاتون سے کروانا چاہ رہی ہوں جو ہماری کمیونٹی کی بڑی جانی مانی اور معروف شخصیت ہیں۔ میں نے تجربے کے ساتھ ان کا نام اس لیے جوڑا کیونکہ وہ الحمدللہ کمیونٹی کے مختلف کاموں سے، جماعت کے مختلف کاموں سے پچھلی کئی دہائیوں سے وابستہ ہیں۔ میں نے کئی سال نہیں، کئی دہائیاں کہی ہیں۔ میں تعارف کروانے جا رہی ہوں محترمہ فرزانہ دیوجانی صاحبہ کا، جن کو میں بہت آرام سے فرزانہ آپا کے نام سے مخاطب کروں گی۔ محترمہ فرزانہ دیوجانی صاحبہ۔ فرزانہ آپا السلام علیکم۔ فرزانہ آپا کے تعارف کے بعد میں اب بڑھتی ہوں ممبرز پینل کی ان خواتین کی جانب جو اس وقت کاؤنسلر کے کینڈیڈیٹ کے لیے اس الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری 3 وومن کاؤنسلرز کے کینڈیڈیٹس موجود ہیں۔ میں ایک کے بعد ایک ان کا تعارف کرواتی چلوں۔ سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گی صدف نوشاد صاحبہ کا۔ بڑی ایکٹیو ممبر ہیں سوسائٹی کی۔ کیا ان کی ایکسپرٹیز ہیں وہ آپ وقتاً فوقتاً مختلف ویڈیوز میں ویسے بھی دیکھ رہے ہوں گے، اور کچھ ہم ان سے بھی بات کرتے کرتے اور ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ بھی تدریسی سرگرمیوں سے بھی وابستہ ہیں، اور سماج سیوا بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے، اور بہت سارے کاموں میں ماشاءاللہ انوالو ہیں، اور اچھے تعلیم یافتہ طبقے سے ان کا تعلق ہے، اور یقیناً یہ ہمارے معاشرے میں ایک بہت اچھا اضافہ ثابت ہوں گے۔ میں اگلی مہمان کا تعارف کرواتی ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ کنیز اکبر صاحبہ۔ محترمہ کنیز اکبر صاحبہ میری طرح درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں۔ کئی سالوں سے اس فیلڈ میں اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں، اور اب تک ماشاءاللہ ان کی پڑھائی ہوئی نسلیں جوان ہو کے اور ان کے بعد کی نسلیں تیار ہو چکی ہیں، اور یقیناً یہ تجربہ اور یہ مہارت مل کر انشاءاللہ کمیونٹی کی بہتری کے لیے اپنا کام انجام دیتی ہوئی آپ کو نظر آئیں گی۔ ہماری تیسری ساتھی صدف عمران صاحبہ۔ صدف عمران صاحبہ بھی ماشاءاللہ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں یہ کہوں کہ یہ صرف کراچی ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ کراچی سے باہر کے شہروں تک بھی ان کی سوشل سروسز پھیلی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک دن یہاں ہوتی ہیں، دوسرے دن حیدرآباد میں ہوتی ہیں، صبح وہاں تو شام کراچی۔ اس طرح کی محنت کی عادی خواتین اگر ہمارے اس پلیٹ فارم پر جمع ہیں تو یقیناً ہم ان کے اس تجربے سے، اس کام سے، اس محنت سے اور اس انرجی سے پورا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس تعارف کے بعد انشاءاللہ اب ہم پروگرام کے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں، اور
میں اپنا سوال سب سے پہلے فرزانہ آپا سے ہی کرنا چاہوں گی جو کہ کافی عرصے سے جماعت کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان کی کارکردگی بہت ساری زبانوں پر آپ کو نظر آئے گی، تعریف کے مرحلے میں بھی اور عمل کے مرحلے میں بھی۔ فرزانہ آپا، جب بھی ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں تو پہلے اس کے پس منظر پر جاتے ہیں۔ کہاں سے شروع ہوا ہے سلسلہ جماعت میں خواتین کی انوالومنٹ کا، کہ کس طرح یہ بات ہوئی کہ وہ جماعت میں آئیں اور خواتین کو آگے آ کر کام کرنا چاہیے، اس سوچ کی ابتدا؟ اگر میں کہوں کہ جماعت میں خواتین کا کردار 1993 سے سٹارٹ ہوا غالباً، اگر میں غلط نہیں ہوں تو انشاءاللہ 93 میں وومن ونگ سٹارٹ ہوئی 4 خواتین سے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ وہ کون ہیں جو اس میدان میں پہلے آئیں اور ہمارے لیے راہیں کھولی؟ بھول گئی ہوں کہ میری نظر میں 4 خواتین ہیں جی، جس میں جانی مانی ہماری رشیدہ آنٹی، جس کو رشیدہ مرچنٹ کے نام سے سب جانتے ہیں، ٹھیک، اور معصومہ مرجانی جس کو سب جانتے ہیں، سارے ہمارے معاشرے کے تمام سولجر بازار PCHS سب جانتے ہیں معصومہ مرجانی۔ پھر جو ہے زاہدہ علی ولی آنٹی تھی، زاہدہ علی ولی، اور اس کے بعد عابدہ شریف، عابدہ آنٹی۔ یہ بڑے بھاری بھرکم نام ہے ہمارے کمیونٹی کے حوالے سے۔ نے جو کورسز کا آغاز کیا، عورتوں کے لیے سکلز کا آغاز کیا، اس زمانے میں جس طریقے سے عورتوں کو اتنا وہ نہیں تھا کہ وہ باہر آئیں اور کورسز سیکھیں اور کورسز کریں، تو اس میں جو ہے انہوں نے کافی کورسز کروائے، لائک سیلف گرومنگ کا، اور کیا کہتے ہیں کوکنگ کا، اسٹچنگ کا، اور بہت سارے جو مجھے یاد بھی نہیں۔ اس وقت میرے بچے چھوٹے تھے، میں فیلڈ میں بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، لیکن میرے بچے چھوٹے تھے تو اس وقت میں نے اپنی بیٹی کو اس میں ڈالا تھا وومن ونگ کی کلاسز میں، صحیح، اس لیے مجھے یاد ہے اور اس لیے مجھے پتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ پھر یہ وومن کاؤنسلر کی ابتدا، یعنی وہ کیا پہلے یہ اصطلاح شروع سے استعمال کی جاتی رہی ہے وومن کاؤنسلر کی؟ پہلے تو بس یہ 4 تھا، ان کا وومن ونگ کا بھی نام تھا یا نہیں تھا مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، لیکن 93 سے یہ عورتوں کا جماعت میں آنا اسٹارٹ ہوا تھا۔ ٹھیک اور ہے، اس کے بعد یہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا۔ 2009 میں جب الیکشن ہونے جا رہے تھے، اچھا اس سے پہلے اگر میں اپنی بات کہوں، یعنی میں معاشرے میں اور میں فیلڈ میں کہاں سے آئی، جی بالکل، تو وہ ہم سب یقیناً جاننا چاہیں گے کہ آپ کے تجربے کی ابتدا بھی کہاں سے ہوئی؟ میرے تجربے کی ابتدا یہ کہ ظاہر میرے بچے چھوٹے تھے، سب کچھ تھا، گھر سسرال سب کچھ۔ 2001 میں نے اسٹارٹ کیا اپنا جو سوشل ورکنگ میں آغاز کیا، اور میں آئی اس فیلڈ میں، اور اسٹارٹ کیا میں نے اپنے اسکاؤٹس کی، گرلز اسکاؤٹس کا کوئی نہیں تھا، صحیح، اہل تشریح میں تو ہوگا لیکن کھوجا کمیونٹی میں گرلز اسکاؤٹس کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، مطلب اس کی بنیاد گرلز اسکاؤٹس کی آپ نے ڈالی ہے، ٹھیک ہے، بہت بہتر۔ اسناشری بوائز اسکاؤٹس کے ساتھ ہم ایفیلیٹڈ تھے، ٹھیک ہے، اور وہی ہمارے پائنیئر ہیں الحمدللہ، ٹھیک، اور اس کے ساتھ ہم نے اسٹارٹ لیا۔ میں حیدر علی شریف کو کبھی نہیں بھولوں گی کہ انہوں نے مجھے یہ اس طرف انہوں نے ٹریننگ دلوائی باقاعدہ، سندھ بوائز اسکاؤٹ، سندھ گرلز اسکاؤٹس کی، اس میں جا کے ہم نے ٹریننگ لی۔ سب سے پہلی میں وہ واحد تھی جس میں نے ٹریننگ لی، میرے ساتھ پھر اور بھی 2 خواتین نے ٹریننگ لی تھی، اور پھر ہم نے اسٹارٹ لیا تھا گرلز کا، تو گرلز اسکاؤٹس کا ہم نے اسٹارٹ لیا، اور گرلز کو مطلب ظاہر سی بات ہے ہمارے بچے بوائز جو تھے وہ بوائز اسکاؤٹس میں جاتے تھے، تو گرلز کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو یوں گرل گائیڈس کی ابتدا پڑی، آپ یہ بتا رہی ہیں کہ اس طرح گرل گائیڈس کی بنیاد پڑی 2001 سے، ٹھیک کا ہے، مطلب یہ کہ 2024 یہ 24واں سال چل رہا ہے، ماشاء اللہ، 24 سال سے میں اس فیلڈ میں نکل گئی، تو پھر نکل گئی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا گھر ڈسٹرب ہو یا میرے گھر کی چیزوں کو نہیں کروں، گھر کو بھی مینیج کیا الحمدللہ، کافی بڑا سسرال ہے، سب مجھے جانتے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اس میں بھی کام کیا اور اس میں بھی کام کیا۔ جماعت کی طرف کیسے آنا ہوا جماعت آپ کی کا؟ طرف یہ ہے کہ 2009 میں ہم جو ہے یہی گرلز اسکاؤٹس کے، اسناشری بوائز اسکاؤٹس کے ساتھ ہم الیکشن کی اس میں تھے، کام کر رہے تھے، ڈیوٹی وغیرہ، ڈیوٹیز وغیرہ دے رہے تھے۔ ظاہر ہے اسناشری بوائز اسکاؤٹس حیدر بھائی شریف جو ہے اس وقت کے چیئرمین تھے۔ میں جو ہے نا وہ اپنے سوال کو جو ہے آگے لے کر چلتی ہوں، اور اب میں آپ کی طرف آتی ہوں صدف عمران۔ وومن کاؤنسلر کا ایک رول وہ تھا جو اب تک لوگوں نے دیکھا، انہوں نے جو کام کیے جس فیلڈ میں کیا، جشن منعقد ہوئے، مجالس کی گئیں، سیشنز ہوئے، ورک شاپس بھی کروائی گئیں، کچھ جو ہے وہ کورسز بھی کروائے گئے، یعنی پچھلے کئی سالوں میں یہ کچھ نہ کچھ کام ہوتا رہا۔ خواتین کی اپلفمنٹ پہ کام بھی کیا گیا، ہم اس سے انکار نہیں کرتے۔ کیا ایسا نیا ہوگا اب؟ ممبرز پینل کی کینڈیڈیٹس کاؤنسلر بننے جا رہی ہیں، میں بہت انڈر دا بگ ہیڈنگ یہ بات کہہ رہی ہوں، تو ممبرز پینل کی یہ جو کاؤنسلر ہیں، جو کینڈیڈیٹ اس وقت ہیں اور انشاءاللہ کاؤنسلر بنیں گی،
کیا پلان لے کر آ رہی ہیں, کیا مختلف کرنے والی ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو آپ کی بیسٹ وشز کا کہ آپ نے جو ہے وہ ہمارے لیے اتنا اچھا وہ کیا کہ ہم اب آنے والے ہیں انشاءاللہ. بالکل بالکل انشاءاللہ تعالیٰ, اور خدا سے اچھی امید ہی رکھنی چاہیے. اور مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا, جیسے بھی فرزانہ ابا نے بولا کہ 2009 میں اور 11 اور 12 کی بات کی کہ یہ سارے کام ہو رہے تھے نا, یعنی اب اسٹاپ ہو گئے, نہیں ہو رہے. میں خود بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوں, جب جس طرح سے انوالو ہو رہی ہوں ان ساری چیزوں میں, تو ان ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہوں. ابھی انہوں نے بتایا اسٹچنگ ہوتی تھی, سیلف گرومنگ ہوتی تھی, خود آپ نے بولا کہ یہ ساری چیزیں ہوتی تھی. اچھا مجھے ایک چیز بتائیں, کیا نیا ہم کریں؟ مثلا میں ایک بات یہ اپنی بات کو یہ وضاحت اس طریقے سے دوں گی کہ اسٹچنگ کیا کبھی پرانا ہو سکتا ہے؟ عورت کو اس کی ضرورت کب نہیں رہتی؟ مجھے بتائیے. اچھا مجھے بتائیے, سیلف گرومنگ کبھی پرانی ہو سکتی ہے؟ اس کو ضرورت, مطلب اس کے اندر کیا نئی چیز آپ کو چاہیے؟ یہ تو وہ چیزیں ہیں جو عورت کی ترقی کے لیے, اس کی اپلفٹ کے لیے اس کو ضروری ہے ہر وقت. ایک عورت کی پہچان اس میں کھانے پکانے سے ہے, ایک عورت کی پہچان بچوں کی تربیت سے ہے, ایک عورت کی پہچان اس کے گھر کو گروم کرنے سے ہے, ایک عورت کی پہچان سیلف گرومنگ سے. کیوں ہمیں قرآن میں نہیں ملتا کہ عورت جب اپنے شوہر کے لیے بہت اچھے سے تیار ہو؟ تو یہ بیوٹیشن میں آ گیا نا. یہ ہم اپنی اگر خاتون کو سکھائیں کہ آپ کو اس طریقے سے تیار ہونا ہے, محرم کے لیے یہ سب کام کرنے ہیں, بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے. اچھا مجھے تو یہ چیز بھی بہت زیادہ جو ہے نا وہ لیکنگ لگتی ہے کہ مثلا یہ جو شادیاں ہوتی ہیں بچوں کی اور بچیوں کی, ہم کہتے ہیں کہ میرجز, پری میرجز سیشن کرنے چاہیے. میرا تو پوائنٹ آف بتاؤں کیا ہے, پیرنٹس کے بھی ہونے چاہیے. یعنی بچے, بیٹی اور بیٹے کے جو پیرنٹس ہیں نا, یعنی اسپیشلی مائیں, ان کے بھی ہونے چاہیے. میں آپ کو بتاؤں ہمارا جماعت کا جو کانسٹیٹیوشن ہے نا بہت خوبصورت ہے. یعنی آپ اس کو ہمارا پرابلم ہی ہے نا کہ جب جہاں جماعت کی کانسٹیٹیوشن کی بات آتی ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نا کوئی بہت مشکل سی چیز ہے جس کو ہم پڑھ نہیں سکتے, یا جو ہے نا میرا خیال ہے یہ بہت ہی وہ لینگویج ہے. کیونکہ بینگ پاکستان اسٹڈیز لیکچرر اور پولیٹیکل سائنس بیک گراؤنڈ, کانسٹیٹیوشن کی ٹرم بڑی بھاری لگتی ہے. بھاری ٹرم ہے. اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں یہ کہیں کہ جماعت کے کام کرنے کا طریقہ, ایگزیکٹلی, تو شاید لوگوں کے لیے اس کو سمجھنا بڑا آسان ہو جائے. اچھا میں نے تو ابھی اس میں سے جو ہے نا وہ صرف اور صرف یہ پڑھا ہے کہ وومن کاؤنسلرز کی رسپانسبلٹیز کیا رہی ہیں. ٹھیک ہے, ہم امید کرتے ہیں کہ آپ الیکشن سے اور کاؤنسلر بننے سے پہلے پورا کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں گی, ہم امید کرتے ہیں. یہاں سے میں آپ کی طرف آتی ہوں, کنیزہ آپا. تھینک یو سو مچ. ایکچولی جو انہوں نے بات کہی, میں اسی بات کو آگے لے کر چلوں گی کہ جس طرح سے پہلے خواتین کو سلائی کڑھائی یا بیوٹیشین کے کورسز کروائے جاتے تھے, تو وہ اس زمانے کی, میں ایک بات کروں گی کہ اس زمانے کی مشینری ڈفرینٹ تھی, اس زمانے کی ٹیکنالوجی ڈفرینٹ تھی, اس زمانے کی جو بیوٹیشین کی جو اسٹائلس تھے, جو چیزیں استعمال ہوتی تھی, وہ تمام چیزیں پرانی ہو گئی ہیں. ایک تو اس کو آپ اپ گریڈ کرنا چاہیں گے کہ ٹھیک ہے, اپ گریڈ کریں گے, اور جو ہماری خواتین ہیں اس کے یوز سکھائیں گے کہ اس کو کیسے یوز کرتے ہیں اور کیسے اس کو وہ جو ہے. اچھا صرف سیکھنا اپنے لیے نہیں ہوگا, کیونکہ آج کل ہم دور یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو گاڑی کے دو پہیے ہیں, ایک شوہر اور ایک بیوی, تو وہ جب تک کہ دونوں ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے, اپنے فیملی کو اپلفٹ نہیں کریں گے, تو وہ اپنے آپ کو یہ تمام چیزیں سیکھ کر اس سے ارن بھی کر سکیں گی. پلس ہم آئی ٹی کے کورسز کروانے کا پلان رکھتے ہیں کہ خواتین کو کیونکہ کچھ ایسی خواتین ہیں کہ جن کو پرمیشن نہیں ملتی ہیں. ہمارے یہاں ہیں ایسے کچھ فیملیز کہ جو الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ باہر جائیں, چاہے وہ شادی سے پہلے کی بات ہو یا شادی کے بعد کی بات. تو وہ آن لائن کورسز بھی کر سکتی ہیں اور آن لائن ورک کر کے ارن بھی کر سکتی ہیں. پلس ہم ان کو ڈرائیونگ بھی سکھا سکتے ہیں, کیونکہ آج کل جو ڈیمانڈ ہے, ہم اکثر ایڈس بھی دیکھتے ہیں تو بھائی کوئی ہے ایسی لیڈی جو ہمیں ڈرائیونگ سکھا سکے. جی آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ ہمارے یہاں ایک چیز ہوتی ہے کہ ہماری کمیونٹی میں خاص طور سے ہم پریفر کرتے ہیں کہ سیکھنے کے لیے بھی کسی خاتون کے پاس جائیں, تاکہ ہم بہت ساری بندشوں سے, پابندیوں سے یا بہت سارے پرابلم سے جو اپنے آپ کو بچا سکیں. ٹھیک ہے, تو ڈرائیونگ سکھانے کے لیے کیا ہمیں اس سے مزید 2 قدم آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ اس وقت دنیا میں کاؤنسلنگ کی کئی راہیں ہیں, کئی شکلیں ہیں. اس حوالے سے کاؤنسلرز کے پاس کیا مزید ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جیسے انہوں نے کہا, میری ساتھیوں نے بہت ایگزیکٹلی بات کری کہ میرج میں جو ہے وہ
لڑکا لڑکیوں کے لیے یہ سب چیزیں ہونی چاہیے، لیکن میرے پوائنٹ آف ویو سے ہماری یوتھ کو بھی بہت زیادہ ضرورت ہے. مطلب ہمارے یوتھ سے پہلے جو ہے نا ایک سرٹن ایج ہوتی تھی کہ انسان کو اس وقت ڈپریشن ہوتا تھا، لیکن آج کل ہماری یوتھ میں بھی کافی ڈپریشن کے کیسز آتے ہیں، باقاعدہ وہ میڈیسنز لے رہے ہوتے ہیں، بہت سارے کیسز. اس کے علاوہ کریئر کاؤنسلنگ پہ وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. صحیح کہ مطلب ہمارے بیچ میں بھی بچی ایسی تھی کہ میٹرک سائنس سے کیا، پھر انٹر کامرس سے کر لیا، پھر ہمارے پاس ذرائع موجود نہیں تھے تو آرٹس میں کر لیا. تو وہ ایک ظاہر سی بات ہے پڑھ لیں، لیکن ان کی ایک ریگولیرٹی نہیں ہوتی، ویژن نہیں ہے سامنے کہ انہیں جانا کس طرف ہے. ایگزیکٹلی. تو کریئر کاؤنسلر سے آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ ہماری یوتھ کو اور خاص طور سے لڑکیوں کو ایک ویژن دیں گے کہ اگر وہ کریئر بنانا چاہتی ہیں تو کوئی ایسا اکثر کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے جیسے میری بیٹی بھی پرسنلی او لیولس کر رہی ہے، اب وہاں پر کوئی چیزیں ایسی نہیں ہے جیسے کوچنگ وغیرہ اگر جانا ہے تو فیمیل کوچنگ بہت کم ہے. تو اگر ہماری جماعت اس چیز کو پروموٹ کرے کہ فیمیل کوچنگ الگ سے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس جتنے بھی براڈ مائنڈیڈ ہو جائے لیکن کہیں نہ کہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ فیمیلس کے لیے کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہو. اور میرا خیال ہے کہ یہ چیز اچھی بھی ہے کیونکہ یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں، میں ایک اس میں جملہ ایڈ کرتی چلوں کہ جتنی بھی گفتگو ہماری ہو رہی ہے اس سے جو ہے نا یہ بات آپ کے ذہنوں میں ضرور رہے کہ عورتوں کی امپاورمنٹ کی بات ہو، ان کی تعلیم کی بات ہو، ان کے خاندان کی تربیت کی بات ہو، عورتوں کے آگے بڑھنے کے ہمارے پاس جتنے بھی پلانز ہیں، مگر یہ سب کچھ ہم دین کے دائرے میں رہ کر آگے بڑھیں گے. الحمدللہ ہمارے ساتھ علماء ہیں، ہمیں ان کا ساتھ حاصل ہے، ان کی سپورٹ حاصل ہے، تو ان کی گائیڈنس کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے کہ دین کی باؤنڈری میں رہتے ہوئے عورت کو کس حد تک آگے بڑھنے کی اجازت ہے، جو کہ اور بالکل دین دیتا ہے. کیونکہ ہمارے پاس موجود ہے مثال ایک کامیاب بزنس وومن کی، تو وہ ملکۃ العرب کی شکل میں ہے، حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عورت اپنے حق کے لیے بات کر رہی ہے اور حاکم وقت کے سامنے کھڑی ہو گئی ہے، تو جناب سیدہ سے بہتر اس کی مثال ہمیں کہاں ملے گی. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عورت بھرے مجمع میں ظالم کو للکارتی بھی نظر آ رہی ہے، تو جناب زینب سے بہتر کوئی شخصیت تاریخ میں نہیں ملتی. تو خواتین کے جو نمونے ہمارے سامنے ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے اور پھر ہم یہ ساری کاموں کو لے کر جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں. آپ کی بات میں ایک بات اور ایڈ کروں گی. جی. ہم اکثر یہی جملہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، تو ایک کامیاب عورت کے پیچھے بھی ایک براڈ مائنڈیڈ مرد کا ہاتھ ہوتا ہے. میں کچھ کہنا چاہوں گی، جیسے جو ہمارے بزرگ جن کے نام انہوں نے لیے آج وہ ہمارے درمیان ہے الحمدللہ، تو ان کی جگہ ہم کام کر رہے ہیں، اور پھر ہم جو ہے ہمارے بعد آنے والوں کو تیار کریں گے کہ جو آئیں گے اور ہماری جگہ کام کریں گے. اس کے لیے ایک شعر ہے کہ ہم روئے ظفر ہیں، ہمیں ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ. کیا بات ہے. اگلے 3 سالوں بعد یہ سوچتے ہوئے اتنا اچھا لگ رہا ہے کہ جیسے بھی فرزانہ آباد تھوڑی دیر پہلے بات کرنی تھی نا کہ اس وقت یہ بھی ہوتا تھا، ہم نے یہ کیا، تو آج سے 3 سال بعد پھر بیٹھ کے کوئی یہ کہہ رہا ہوگا کہ پچھلے 3 سالوں میں جو ہے وہ اتنی ساری لڑکیاں گروم ہو گئیں، اتنی ساری لڑکیاں جو ہے وہ فیسلیٹیٹ ہو گئی، انہوں نے اور دوسری لڑکیوں کو بھی کیا آگے جا کر. اور بس ایک شعر بہت زور سے آ رہا ہے، اگر آپ کہیں تو اجازت ہو تو میں بتا دوں. ارشاد کیجیے. ایسے ایک شاعر کے سامنے شعر کہنے کی اجازت مانگے گی تو بالکل ملے گی. بس اس پر میں اپنی بات کا اختتام کروں گی. ملت کے ساتھ رابطے استوار رکھ، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. کیا بات ہے. ان تمام باتوں کے ساتھ اپنے پروگرام کے اختتامی مراحل میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بہت سارے ارادے کر کے نکلے ہیں، بہت ساری تمنائیں لے کر نکلے ہیں، اور ان ارادوں اور تمناؤں کی تکمیل کے لیے ہمیں آپ سب کا ساتھ درکار ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری بہت ساری باتوں کو لے کر آپ یقیناً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان میں سے کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو کچھ کہا گیا ہے اس میں سے جو بھی جس حد تک بھی ہو سکے ہم اپنے کمیونٹی کے ممبرز کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کریں. ممبرز پینل کا جو سلوگن ہے، جو نعرہ ہے، جو تھاٹ ہے، جو بیس ہے، بنیاد ہے کہ ممبرز کے لیے ہے، ممبرز کی خاطر ہے، اور ممبرز ہی مل کر اسے چلائیں گے. اور یہی بات آپ نے ہماری تمام کینڈیڈیٹس کی اور ہماری تمام والنٹیئرس اور سپورٹرز کی باتوں میں سوچی ہوگی، نوٹ کی ہوگی. یہ سفر ایک سوچ سے شروع ہوا، آج ماشاءاللہ بہت سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں، اور زندگی میں سفر کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہتا ہے. میں بھی عادتاً اس سارے پروگرام کا اختتام اس شعر پر کرتی ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے اور کارواں بن